ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں تشریف فرما تھے۔ اسی اثنا میں ایک مرید دوڑتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، سرکار رحمۃ اللہ علیہ، میں برباد ہو گیا ہوں۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بتاؤ کیا بات ہے، تم پر کون سی مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے؟ اس مرید نے عرض کیا، سرکار میری عزت کا جنازہ نکل گیا ہے، میری آبرو برباد ہو گئی ہے، میں لٹ گیا ہوں۔ سرکار میری ایک ہی بیٹی ہے، بہت خوبصورت ہے، میں نے اپنی بیٹی کو گھر میں ہی رکھ کر تعلیم دی، میں نے آج تک اسے گھر سے باہر کسی کام کے لیے نہیں بھیجا، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ سرکار میری بیٹی میری اجازت کے بغیر کبھی گھر سے باہر نہیں جاتی، لیکن آج جب میری بیٹی چھت پر گئی تو وہ چھت سے واپس نہیں آئی۔ میری چھت پر دیواریں اتنی اونچی ہیں کہ وہ دیوار پھلانگ بھی نہیں سکتی، پھر بھی میں نے اپنے دل کو تسلی دیتے ہوئے اپنے آس پاس اور رشتہ داروں میں ہر جگہ پوچھ گچھ کر لی، مگر کہیں بھی میری بیٹی کا نام و نشان نہیں ملا۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، مجھے میری بیٹی چاہیے اور زندہ چاہیے۔ یہ سن کر سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پھر اپنی آنکھیں بند فرما لیں۔ چند لمحوں کے بعد آنکھیں کھولیں اور اس مرید سے فرمایا، اپنے دل کی بےتابی کو دور کر دو، تمہاری بیٹی آج ہی ملے گی اور زندہ ملے گی اور پوری عزت کے ساتھ ملے گی۔ پھر سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے میرے مرید، کیا تم کرب کے ویرانے کو جانتے ہو؟ مرید نے عرض کیا، سرکار وہ تو بڑا بھیانک اور دہشت ناک جنگل ہے، دنیا دن میں بھی وہاں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم کرب کے ویرانے میں چلے جاؤ، پہلا قلعہ چھوڑ دینا، دوسرا قلعہ بھی چھوڑ دینا اور تیسرے قلعے کی چوٹی پر جا کر بیٹھ جانا، وہاں جا کر میرا نام لینا، پڑھ کر اپنی انگلی پر دم کر لینا اور پھر چاروں طرف ایک لکیر کھینچ لینا، پھر وہاں سے جنات کی فوجیں گزرنا شروع ہوں گی، وہ جنات دھاڑتے ہوئے بھیانک آوازیں نکالتے ہوئے تم پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن کوئی بھی جن میرے نام کی کھینچی ہوئی لکیر کو پار نہیں کرے گا۔ جب جنات کی تمام فوجیں گزر جائیں گی تو آخر میں شہنشاہ جنات کی سواری آئے گی۔ وہ شہنشاہ جنات اتنا طاقتور ہے کہ بڑے بڑے پہاڑ اور درخت اکھاڑ سکتا ہے، مگر میرے نام کی کھینچی ہوئی لکیر کو وہ بھی پار نہیں کر سکے گا۔ پھر وہ شہنشاہ جنات تم سے پوچھے گا تو تم اسے اپنی پوری داستان سنا دینا۔ میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں، انہی کا بھیجا ہوا ہوں، اور مجھے میری بیٹی آج ہی چاہیے، زندہ چاہیے اور پوری عزت کے ساتھ چاہیے۔ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میرے بیر کے قحط سے پوری قوم جنات کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ یہ سن کر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مرید کرب کے ویرانے کی طرف چل پڑا۔ 2 قلعے چھوڑنے کے بعد وہ تیسرے قلعے پر جا کر بیٹھ گیا۔ کرب کے ویرانے میں جا کر اس نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے نام کا نام لیا، اپنی انگلی پر دم کیا اور اپنے چاروں طرف لکیر کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اب جنات کی فوج گزرنا شروع ہو گئی، بڑے بڑے خطرناک جن آئے اور ہر طرف سے اس پر حملہ کرنے لگے، لیکن سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر کھینچی ہوئی لکیر سے ٹکرا کر سب بھاگ جاتے۔ جب ساری جنات کی فوجیں گزر گئی تو آخر میں شہنشاہ جنات کی سواری آئی، وہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ آ رہا تھا۔ جب اس نے اپنے راستے میں ایک انسان کو بیٹھا دیکھا تو شیر کی طرح دھاڑتا ہوا اور ہاتھی کی طرح جھنکارتا ہوا پوری قوت کے ساتھ اس مرید پر حملہ کرنے کے لیے لپکا، مگر جیسے ہی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر کھینچی ہوئی لکیر سے ٹکرایا تو وہیں گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو، بات کیا ہے؟ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے اپنا پورا مقدمہ پیش کیا اور کہا، اے جنات کے بادشاہ، میں حضور غوث اعظم کے رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں۔ میری بیٹی چھت پر گئی تھی اور وہاں سے غائب ہو گئی، کوئی جن اسے اٹھا کر لے گیا ہے، مجھے میری بیٹی آج ہی چاہیے، زندہ چاہیے اور عزت کے ساتھ چاہیے۔ جب شہنشاہ جنات نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا تو اس نے فوراً اپنی فوج کو واپس بلایا اور کہا، یہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہے، اس کی بیٹی غائب ہو گئی ہے، کوئی جن اسے اٹھا کر گیا ہے، تم پوری دنیا کے کونے کونے میں پھیل جاؤ، سمندروں کی گہرائیوں میں اتر جاؤ، پہاڑوں کے ویرانوں، جنگلوں اور آبادیوں میں تلاش کرو، جیسے بھی ہو اس لڑکی کو لے کر آؤ اور جس جن نے اسے اٹھایا ہے اسے بھی لے کر آؤ۔
पूरी जिन्नात की फौज रवाना हो गई, मगर शहंशाह जिन्नात ने फिर उन्हें वापस बुलाकर कहा, ये कहकर वापस मत आना कि लड़की नहीं मिली, क्योंकि अगर लड़की जिन्नात के पास ना होती तो हजूर गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीद को मेरे पास कभी ना भेजते। चुनाचे जिन्नात की फौज समंदरों, खंडरात, आबादियों, वीरानों, जंगलों और पहाड़ों में लड़की को तलाश करने लग गई। बहुत मुश्किल के बाद उस जिन को भी पकड़ लिया जिसने लड़की को उठाया था, और उस लड़की को भी इसके साथ शहंशाह जिन्नात के पास ले आया गया। जिन्नात ने अर्ज किया, "ए शहंशाह जिन्नात, हमने इसे बड़ी मुश्किल से तलाश किया है।" शहंशाह जिन्नात ने इस जिन से कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुझे मालूम नहीं कि गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह कौन है? तुझे उनके शहर से लड़की ले जाते हुए डर नहीं लगा? जिन ने कहा, ए शहंशाह जिन्नात, मेरी इतनी हिम्मत तो नहीं थी, मगर मैं हवा में उड़ता जा रहा था। ये लड़की अपने मकान की छत पर इस अंदाज में खड़ी थी कि इसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा खुला हुआ था। ये सुनकर शहंशाह जिन्नात ने कहा, तुमने पूरी कौम जिन्नात को खतरे में डाल दिया है। अगर शेख साहब जलाल में आ जाते तो पूरी कौम जिन्नात को दुनिया के किसी कोने में जगह ना मिलती। ये कहकर शहंशाह जिन्नात ने एक जलाली जिन को बुलाया और हुक्म दिया, इस जिन की गर्दन जिस्म से अलग कर दो, इसे कत्ल कर दो। फिर उस लड़की को सरकार गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद के हवाले करते हुए कहा, ये लो और शेख साहब की बारगाह में मेरा सलाम अर्ज कर देना। तुम्हारी बेटी आज ही तुम्हें पूरी इज्जत के साथ मिल गई है। ये कहकर शहंशाह जिन्नात रवाना हो गया। उस वक्त सरकार गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद ने आवाज़ दी, ए शहंशाह जिन्नात, ज़रा हमारी बात तो सुनो। शहंशाह जिन्नात ने पूछा, बोलो क्या बात है? मुरीद ने कहा, बताओ तुम लोग भी सरकार गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह को मानते हो? यह सुनकर शहंशाह जिन्नात ने कहा, हजूर गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह जैसे इंसानों के शेख हैं, वो जिन्नात के भी हाकिम हैं। शेख की निगाह जब उठती है तो पूरी कौम जिन्नात में जलजला आ जाता है।